अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, ये जो अब चैनलों पे आज सारा दिन चलता रहा है, ये क्या यार ये लोग कर रहे हैं? हर दूसरे चौथे रोज कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ के ये लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमानों की दिलाजारी करते हैं ये लोग। अब जो फिल्म के मतलब ये एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में, यार इनको कोई शर्म नहीं आती? वैसे तो ये लोग और ये कौमें बड़ी इंसानियत के ढोल बजाती है, बड़े सच के अलंबरदार बनते हैं, इनको शर्म या नहीं आती यार किसी के मतलब मजहबी उसको तकलीफ देना मजहबी हवाले से? अब देखो ना, फिल्म में सुना है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना कलमात कहे गए हैं, इस तरह के डायलॉग बोले गए हैं जो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये कायनात तबाह करने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। चूंकि हमारा तो ये अकीदा है, हमारे ईमान में शामिल है कि इस कायनात की तख्लीक ही उनकी वजह से की गई, कायनात के मालिक है वो। और यार ये देखो हर तीसरे चौथे दिन इस तरह का कोई शोशा। अच्छा, ये लोग सिर्फ इंसानियत के चैंपियन नहीं बनते, एक और पर्व भी है जो अपनी पगड़ी में कलगी में सजाते हैं, वो है इजहार राय का। ये आम तौर पर जब भी हम लोग मुसलमानों की दिल आज़ारी के ऐसे आए रोज वाक़यात होते हैं और जब इनसे मुतालबा किया जाता है कि इस तरह के जो दिल आज़ार किस्म के जो मवाद है फिल्म की सूरत में, किताब की सूरत में, कार्टून्स की सूरत में, इनकी अशात पर या इनके नशर करने पर पाबंदी आयद की जाए, तो इनका एक ही घड़ा घड़ाया जवाब होता है कि जी आपके यहाँ होगी इजहार राय पर पाबंदी का मामला, हमारे यहाँ अब मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। जो शख्स जो कहना चाहता है, जिस अंदाज में कहना चाहता है, हम उस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। और यार ये जो अपनी आज़ादी है राय का झंडा उठा के फिरते हैं ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। सिर्फ मुसलमानों की बारी इनको आजादी राय याद आती है। बिल्कुल। तुम देखो ना इंटरनेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा मवाद आए जिसकी नापसंदीदगी की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये वेबसाइट ये हटा देती है वो मवाद फौरन। सर, इस एहानत अमेज फिल्म का यूट्यूब या गूगल से क्या ताल्लुक है? फिलहाल तो ये जो सो कॉल्ड फिल्म है इनोसेंस ऑफ मुस्लिम, इसकी जितनी पब्लिसिटी है वो यूट्यूब पे ही हो रही है ना, लोग यूट्यूब पे क्लिक करके देख रहे हैं। वरना तो सबसे पहले ये अमेरिका की रियासत जो कैलिफोर्निया थी उसमें ये उसके एक छोटे से सिनेमा में पहली मर्तबा ये दिखाई गई थी। अच्छा। हाँ, फिर जुलाई में यूट्यूब पे इस फिल्म के कुछ काबिले एतराज हिस्से अपलोड किए गए थे, लेकिन मुस्लिम दुनिया में इस फिल्म के हवाले से इश्ताल उस वक्त पैदा हुआ था जब एक मिस्री निजी चैनल अन्नास ने इस फिल्म की अरबी डबिंग करके नशर किया था। नहीं तो इस फिल्म के बगैर तो डायरेक्टर और राइटर कौन है जी? बिल्कुल एक नाजायज बच्चे की मानद इस फिल्म का वाली वारिस ही कोई नहीं है। इस फिल्म को ओन ही कोई नहीं करता। ऑफिशियली इस फिल्म को कोई शख्स, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर ओन ही नहीं करता, बल्कि ये कहना चाहिए कि बुनियादी तौर पर फिल्म है ही नहीं है। ये तो एक साजिश है, मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता करने की एक भोंडी साजिश है। और बिल्कुल आप ताने बाने मिलाओ तो साफ ये साजिश जो है खुल के सामने आ जाती है। लेकिन तहकीक करने पर पता चलता है कि इस फिल्म का ऑफिशियली जो डायरेक्टर है वो सैम बेसाइल नामी यहूदी नस्ल एक इजरायली निजात जो है अमेरिकन है। और यानी ये साजिश, इससे ज्यादा इस बात का क्या सबूत हो सकता है कि ये मुसलमानों को सिर्फ इश्ताल दिलाने की एक साजिश या कोशिश है कि टेरी जोन्स, वो जिसने यार अमेरिका में वो कुरान पाक का नुस्खा जला के तो मुसलमानों के जज्बात से खेला था। बिल्कुल, ये वही टेरी जोन्स है जो अब खुलकर इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ये जो इनोसेंस ऑफ मुस्लिम नामी फिल्म में, इसके स्क्रिप्ट में और इसकी प्रोडक्शन में बाकायदा उसके साथ मुशावरत की गई। फिल्म का डायरेक्टर जो है वो यहूदी है, फिर टेरी जॉन के साथ उसकी मुशावरत हुई है, तो जाहिर है फिर ये तो कोई ऐसी ताने बाने बनाने की जरूरत ही नहीं रह जाती, सीधी सीधी साजिश है ये मुसलमानों के खिलाफ। अब बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब, गूगल या जो दीगर इंटरनेट की मारूफ वेबसाइट्स हैं जिनका पूरी दुनिया के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस वक्त कंट्रोल है, वो लोग इजहार राय पर पाबंदी के जवाब को किस अंदाज में अपने हक में इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ जहां पर मुसलमानों का मामला आता है फौरी तौर पर ये जो अपनी ढाल है वो आगे कर देते हैं इजहार राय की। किसी मामले में भी, यानी आप ये 6 माह के दौरान सिर्फ बरतानवी पुलिस के कहने पर यूट्यूब 688 से ज्यादा जो मुख्तलिफ यूट्यूब पे वीडियो क्लिप्स हैं वो हटा चुका है, 688 से ज्यादा।
یہ نہیں ہٹا رہے، یہ نہیں ہٹا رہے. اس کے علاوہ امریکنز نے یعنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں خاص طور پر ایف بی آئی کے کہنے پر نہ صرف یہ کہ 300 سے زیادہ مختلف ویڈیو کلپس کو ہٹایا جا چکا ہے بلکہ جن ایڈریسز سے ان کو اپلوڈ کیا گیا ہے ان کو بھی بین کر دیا گیا. سر میں نے خود کہیں پڑھا ہے کہ تھائی لینڈ کا جو کنگ ہے اس کی انسلٹ کرنا وہاں پر جرم ہے. اس کے خلاف جتنی بھی مطلب 100 سے زیادہ ویڈیوز تھیں جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی تھی وہ انہوں نے ریکویسٹ پہ ریموو کر دی کیونکہ وہ انسلٹ ہے اس کی. یعنی ان ویڈیوز سے کنگ کی اہانت کا پہلو نکلتا تھا. یہ جرمنی کی ایک ماتحت عدالت کے فیصلے کے بعد 998 ایسے بلاگز اور ویب پیجز ریموو کر دیے گئے تھے جن سے جرمنی کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کی سبکی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا تھا. تو بس پھر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ سارے گھٹیا لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. تم دیکھو نا ذرا جب بھی کبھی کوئی قرآن شریف جلانے کا واقعہ پیش آئے یا نعوذ باللہ وہ کارٹونوں کا واقعہ سامنے آئے یا یہ دیکھو فلم کا واقعہ سامنے آیا, کبھی بھی یہ شرم حیا کرتے ہی نہیں ہے, وہ نہیں اپنی ویب سائٹ سے کبھی بھی ہٹاتے. اچھا ایسی جتنی بھی سائٹس ہیں تم دیکھ لو کہ وہاں پر شیعہ سنی اختلافات کے حوالے سے ایسی خوفناک ویڈیوز موجود ہیں. آپ جتنا مرضی ان کو فلیگ کر دیں یا ڈس لائک کر دیں کبھی وہ ان کو ریموو نہیں کریں گے. حالانکہ وہ ویڈیوز کسی 12-13 سال کے بچے کو دکھا کے اس سے اس کی رائے پوچھ لو, وہ بھی فوری طور پہ کہہ دے گا کہ یہ میل آف آئیڈی ہے, یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ کسی سنی یا شیعہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ الفاظ جو ادا کیے جا رہے ہیں, یہ فلم جو اپلوڈ کی جا رہی ہے, یہ ویڈیوز جو یہاں پہ پوسٹ کی گئی ہے, یہ کسی مسلمان کا کام نہیں. ایک بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے, لیکن وہ سال ہر سال گزر گئے, وہ بجائے یہ کہ کم ہو ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اس سے کہ ان ویڈیوز سے مسلمانوں کی ساکھ اور جو طاقت ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے. اچھا یہ تو ہو ہی رہا کہ وہ ملعون باز نہیں آتے ہمیں چھیڑنے سے, ہمیں تنگ کرنے سے, ہمیں اشتعال دلانے سے, اوپر سے ہمارا بھی ایسا بے وقوفانہ رویہ ہو جاتا ہے. ہم بھی جب احتجاج کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ہم کوئی وارننگ دیں یا ان کو الرٹ کریں یا ان کو کوئی شرمندہ کریں یا ان کا چلو کوئی نقصان کریں, ہم اپنے ہی نقصان شروع کر دیتے ہیں. ہم احتجاج بھی اس طرح کا کرتے ہیں کہ اپنے بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تمہیں یاد ہے پچھلی دفعہ یہ جو نعوذ باللہ کارٹونوں کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو سارا مال روڈ لوگوں نے توڑ دیا تھا. سیدھا یار میں تو کہتا ہوں اس کا احتجاج یہ ہے کہ ان کی ساروں کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دو, ان کی بنی ہوئی جو مصنوعات ہے نا اس کا بائیکاٹ کرو, پھر تو پتہ چلے نا یہ جو ویب سائٹ ہے ان کا بائیکاٹ کرو, چھوڑ دو اس کو دیکھنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عزیزی صاحب, جہاں پر ان کو اپنے فائنینشیل انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہیں پہ یہ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر ان کی آزادی اظہار کہاں پر چلی جاتی ہے. ہاں وہ ڈینش کارٹونسٹ جو تھا اس کے متعلق ڈینمارک کی حکومت کہتی تھی جی کہ آزادی اظہار ہے جی یہاں پہ, اور جب پھر بائیکاٹ شروع ہوا تھا ان کی مصنوعات کا پھر سب سے معافی مانگنی شروع کر دی تھی ڈینمارک کی حکومت نے. میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی سارے مسلمان جو ہے نا یہ عوامی لیول کے اوپر جائیں, حکومتیں جو ہیں مسلمان ملکوں کی وہ احتجاج کریں اور شدید احتجاج کریں اور اسی طرح کا احتجاج کریں کہ ان کو فنانشل نقصان پہنچے, پھر یہ بندے کے پتر بڑھیں گے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ ایک ہفتے کے لیے بھی مجھے گرفتار نہیں کروا سکتے. گرفتار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی الیکشن نزدیک آنے والے ہیں اور میرے جو دوست ہیں جو واقعی میرے ویل وشر ہیں وہ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے تو کیسے الیکشن جیتو گے. ذرا جیل میں جانا اور پھر وہ گرفتاریوں کی تصویریں وغیرہ اخباروں میں چھپنا وہ اچھا ہوتا ہے, مگر اب میں کیا کروں, ان کو کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ تو میں جیل گیا ہوں. بتاتا اس لیے نہیں کہ جس دفعہ کے تحت میں جیل گیا ہوں اسے دفعہ کرے, وہ کوئی اچھی نہیں ہے, مگر کچھ ایسا کیجئے کہ ایک دفعہ تو جیل چلا جاؤں اور سیاسی طور پہ اگر چلا جاؤں تو وہ بہت اچھا ہے. ایسے پی کیو این صاحب عجیب بات کر رہے ہیں آپ. جنید بھائی دیکھیں میں نے بہت سارے بینر لکھوا لیے ہیں, پوسٹر چھپوا لیے ہیں کہ پی کیو این کو رہا کرو. دیکھیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے الیکشنوں پہ اور واقعی لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لینا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ آدمی گرفتار ہوا ہے اور لازماً یہ کچھ ہے, کوئی شے ہے. تو کس الزام کے تحت گرفتار ہونا چاہتے ہیں؟ اور جی الزام کوئی بھی ہو, جیب تراشی کا ہو, اسے سیاسی رنگ میں خود دے لوں گا, اور جو تھانے میں جاتے ہی وہ اسلامی کے طور پہ پانجا لگتا ہے اس کی بچت کے لیے بھی میں نے بندوبست کیا ہوا ہے. آپ بس ایک دفعہ کچھ ایسا کر دیجئے.
PQN صاحب جس رفتار سے آپ پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں نا, مجھے تو آپ کا سیاسی مستقبل کوئی روشن نظر نہیں آ رہا. یار یہ سیاسی پارٹیاں بھی تو سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہی بدلتا رہا ہوں, کسی طریقے سے تو اقتدار مل جائے نا. اب دیکھیں اتنی محنت کی ہوئی ہے اور اتنا کچھ ضائع کیا ہے, اتنا پیسہ لگایا ہے, یہ ابھی نگران حکومت بن رہی ہے, اس میں کوئی ہاتھ پڑتا ہو آپ کا تو اس کا کوئی بندوبست کر لے. اچھا, نگران حکومت میں تو آ سکتا ہوں میں. نگران سیٹ اپ میں آپ کس سطح پر آنا چاہ رہے ہیں, وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر؟ یار نگران کونسلر ہی لگوا دو یار, خدا کے لیے میرے نگرانی کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. نگرانی کے تجربے سے کیا مطلب؟ جی ہاں, نگرانی کا میرے پاس بہت تجربہ ہے. جب بھی آپ کی بھابھی شاپنگ کرنے میرے ساتھ جاتی ہے, وہ اندر چلی جاتی ہے, باہر گاڑی کی نگرانی میں ہی کرتا ہوں. بچے ساتھ ہوں, ان کی نگرانی بھی میرے ذمہ ہی ہوتی ہے. میں بچوں کی ایسی اچھی نگرانی کرتا ہوں, چھوڑتا نہیں, نگرانی کرتا رہتا ہوں. کئی دفعہ بچے میرے کپڑوں پہ نگرانی کر دیتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, نگرانی جو کرنی ہے تو پھر دوسرے کو بھی نگرانی کا حق ہے. اور یہ شادی کے کھانے کی نگرانی جب میرے ذمہ ہوتی ہے تو میرے دوست سارے بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار PQN جب تم کھانے کی نگرانی کرتے ہو تو ہم سالن کے شاپ پر بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. میں بالکل نہیں ہاتھ کھینچتا, میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, نگرانی میرے ذمہ لے جاؤ. اب مانیں گے نہیں جنید صاحب کہ میں پچھلے دنوں ایک دوست کے ہاں گیا تو اس نے میرے آگے لا کے قورمہ رکھ دیا, بڑا ٹیسٹی. میں نے کہا یار آج تو بڑی خاطر خدمت کر رہے ہو میری. وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ 15 دن پہلے جو امجد کی شادی ہوئی تھی وہاں سے تمہارا ہی شاپر دیا ہوا ہے. اتنا بڑا شاپر میں دیتا ہوں, 15 دن نہیں ختم ہوتا. آپ مجھے ایک دفعہ کوئی نگران سیٹ لے دیں, آپ خوش ہو جائیں گے. نگرانی تو جنید صاحب میں لڑکپن سے کرتا آ رہا ہوں. جب میں بالکل ینگ تھا تو ہماری دکان تھی بازار کے بالکل نکر پہ, پہلی دکان ہماری تھی. اچھا, کس چیز کی؟ یہ بانس اور سیڑھیاں کرائے پہ دیتا تھا. بڑی مشہور دکان تھی ہمارے رشید بانساں والا, والد صاحب کے نام کی. تو وہاں بازار میں کوئی بھی بندہ آتا تھا شاپنگ کے لیے تو وہ ہماری دکان کے سامنے ہی موٹر سائیکل کھڑی کر کے مجھے ہی کہہ کے جاتا تھا کہ یار ذرا نگرانی رکھنا, میں شاپنگ کر رہا ہوں. تو میں تو 7-7 8 موٹر سائیکلوں کی اکٹھی نگرانی کرتا رہا ہوں. نگرانی کا بڑا تجربہ ہے مجھے. لیکن PQN صاحب سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ نگران حکومت جو وہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی. آپ مجھے ٹیکنوکریٹس کیا سنا رہی ہیں؟ ٹیکنو, میں اپنے گھر کا فیوز خود بدلتا ہوں. اس کا ٹیکنوکریٹ سے کیا تعلق؟ یقین کریں جنید بھائی کہ ٹیکنو تو میں ایسا ہوں کہ ڈاکٹر سرور صاحب کے پاس آپریشن تھیٹر میں 4 سال میں ٹیکنیشین رہا ہوں. کیا کرتے تھے وہاں؟ وہاں میں مریض کا بیڈ اوپر نیچے کیا کرتا تھا. اچھا, پھر وہ ریموٹ والے بیڈ لے لیے ڈاکٹر سرور صاحب نے, مجھے انہوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا بیٹا تمہیں ایک ہی کام آتا تھا, وہ اب رہا نہیں, چھٹی کرو. پھر میں نے گولڈن شیک ہینڈ لے لیا. 5,700 روپیہ میرا بنتا تھا, ڈاکٹر صاحب نے 5200 روپیہ دیا. پھر میں آتے ہوئے ان کی رے بین کی اینک اٹھا لی. اسی واقعے کی وجہ سے میں ایک دفعہ جیل گیا تھا نا. سو مجھے ٹیکنوکریٹس نہ سنائیں, ٹیکنیشین تو میں ایسا ہوں. یہ ابھی یہ آپ کے چینل کے سامنے وہ عزیزی اپنے سکوٹر کو ککے مار رہا تھا. میں نے پاس سے گزرتے ہوئے ہی ہمیں کہہ دیا, میں نے کہا چوک دو, سٹارٹ ہو جائے گا. ہو گیا. PQN صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, یہ آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں نگران حکومت کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یار گرفتار آپ نہیں مجھے کروا سکتے, نگران حکومت میں آپ مجھے نہیں رکھوا سکتے. چلے ایسے کریں میڈیا کوریج ہی دے دیں یار. کس بنیاد پہ؟ اچھا اب ہماری باری آئی تو بنیادیں تلاش کرنی شروع کر دی آپ نے. جو پہلے لوگ میڈیا کوریج لے رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ یار یہ تو آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ نے جیسے کرنا ہے ویسے ہو جانا ہے. چند دن کے لیے ذرا میری اخبارات میں آپ کے چینل میں تصاویر آ جائیں گی تو ذرا اچھا ہو جائے گا میرے لیے. کون سی تصاویر؟ یار تصاویر بھی میں خود آپ کو مہیا کر دوں گا. آپ کو فوٹو سیشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بے شمار تصاویر میرے پاس ہیں. مثلاً ایک دفعہ میں گھر لیٹ آیا تھا, آپ کی بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا, میں دیوار پھلانگ رہا تھا. ہمسایہ ذرا چالاک تھا, اس نے میری چند تصاویر بنا لی اور دوسرے دن مجھے دی. بہت اچھی تصاویر ہے. وہ کیسے شائع کر دے؟ یار ایک تصویر میں میں دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں, ایک تصویر میں میں دیوار پھلانگ رہا ہوں. تو بھائی یہ تصویریں شائع کروائیں گے آپ؟ ان تصاویروں کے نیچے لکھ دیں PQN زلزلے کے دوران امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے. خدا کا خوف کرے. ایک اور میری جوانی کی تصویر ہے, وہ بھی آپ چھاپ سکتے ہیں.
डांग हाथ में पकड़ के मैं एक कटी हुई पतंग लूट रहा हूँ। अच्छा, वो पतंग तो उस तस्वीर में नहीं है, सिर्फ डांग है मेरे हाथ में। तो लिखे क्या यार उसके नीचे लिख दो PQN अय्यामे जवानी में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते हुए। ये भी हो सकता है। अंग्रेज दौर में आप कहाँ थे यार ये मजंग चुंगी में लिख दो, ये जो रेमंड डेविस का वाकया हुआ है मजंग चुंगी में वो लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है यार, एक वीडियो ही चलवा दो। है यार मेरे पास एक पड़ी हुई, वो अय्यामे जवानी की ही बात है। फैसलाबाद रेल बाजार में एक कपड़े की दुकान के बाहर शनील का थान पड़ा हुआ मैंने उठा लिया था गलती से। अच्छा वो दुकानदार, तुम्हें पता है उनका एका बहुत होता है। अच्छा 3-4 मिल के बस है एक वीडियो मैं समझ गया। बस वो मंजर एक मन चले ने अपने कैमरे में महफूज कर लिया और 2-3 हफ्ते के बाद कुछ ले दे के वो मुझे CD दे गया उसकी। वो वीडियो क्लिप क्या कह के चलाए चैनल पे? यार खुदा के लिए जर्नलिस्ट हो यार, कैसी बात करते हो? वो तुम्हें पता ही नहीं कितनी डांगे पड़ी थी मुझे। वो तो कहे क्या साथ? यार उसके साथ चला दो कि मजदूरों के हकूक की आवाज बुलंद करने की पादाश में सरमायादार PQN पर टूट पड़े। और तुम यकीन करो ऐसा टूटे थे कि आज तक मुझे याद है, ये पिछली साइड से मेरी एक पसली भी टूटी थी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, एक दफा डांग से अगर पसली टूट जाए तो उसके बाद पड़ी हुई डांगे दर्द नहीं करती, ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। चलें जी साहब, मुखबरियों की पटारी खोलना। हाय हाय हाय, कई साल हो गए मुझे यहाँ पटारी खोलते हुए। ना तुम लोग कभी आटा लेके आए हो, ना को पुरानियां जुतियां को पुराना सूट, ना तुम्हें ये तौफीक हुई है कि चलो को मलंग को सलामी दे दे, को अनाम करामी दे दे। बिल्कुल नहीं, बदीद से हो के मुंह बट के तुम लोग इतनी सारी मुखबरियां, बड़े बड़े काम, पटारियां खुलियां देख के तो निकल जाती। चलो को टूटी जुतियों वाला अगर दौर गुजर गया हुआ है, पुराने सूट वाला दौर गुजर गया हुआ है, तो को पिज्जा ही खिला दो मुझे। वो चलो अपना वो जो होता है वो कौन सा तुम बड़ा पसंद करती हो, नगेट्स जिसके ऊपर लगा होता है वो पिज्जे के, पाइनएप्पल वाला पिज्जा, पाइनएप्पल वाला पिज्जा मेरी तुम लोग खिला। मेरा रोड़ा निकल जाता है जब कोई पाइनएप्पल का नाम लेता है। मैं तो यार इधर इतने अच्छे सेट के ऊपर एयर कंडीशन मॉल में बैठा होता हूँ, मैंने देखा कि धुप में सड़क के ऊपर जो लोग पटारी खोलते हैं, क्या उनकी मौजें लग जाती हैं, कितने लोट इकट्ठे हो जाते हैं उनको। एक फिक्रा वो सिर्फ कहते हैं कि आजा आजा तेनू गुग्गे पीर दी एक ऐसी चीज दे जावा, ये ऐसा तोहफा सखिया तेनू दे के जावांगा, जा सारी जिंदगी याद रखेगा को बाबा मिले ऐसे। आप लोगों की कान पे जूं नहीं रेंगती यार, मैं इधर डिश डिश करके मरने वाला हो जाता हूँ। आप लोग मेरा ही अच्छा ओ है वाकई करके निकल जाती। अच्छा अजीज साहब, आपने नई मुखबरियां सुनानी तो हम कोई और बात डिस्कस करते हैं ना फिर। डिश पहली मुखबरी जो पेशे खिदमत कर रहा हूँ, तुम समझ गई हो, तो मैं ये को चौड़ नहीं होने देता। लो जी, जो मुखबरी छोड़ रहा हूँ वो ये है जनाबे आली कि वो जो डॉक्टर पोलियो है ना, शकील अफरीदी, उसका नाम डॉक्टर पोलियो रखा है मैंने। अच्छा लो जनाब, मुखबर मेरा ये बताता है कि वो जो डॉक्टर पोलियो है ना, वो जेल में नहीं है असल में, उसको पेशावर से बाहर एक सेव हाउस में रखा हुआ है। जी जनाब, अब जो वजीरस्तान के मामला चलाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इसको इस्लामाबाद ले जाओ, उधर जाके इसे कहीं रखो मफूई करके। मगर रहमान मलक साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसे इस्लामाबाद नहीं रख सकता। अच्छा। ये हमारे बस की बात नहीं, इसे हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा। जबकि मुखबर मेरा ये कहता है कि ये असल बात ये है कि रहमान मलक साहब जो है ना, वो अपना खेस बचा रहे हैं कि कहीं दागदार ना हो जाए, कहीं को मुद्दा ही ना मुझ पे पड़ जाए ये डॉक्टर पोलियो का। रेमंड डेविस की तरह। हाँ, रेमंड डेविस की तरह। यार ये बहुत से लो जी, तुम बड़े हो के जरूर एंकर बनोगे, देखो। तो अब मैं यहाँ मजून भेज रहा हूँ।
فجور نہیں بیچ رہے ہو. اینکر ہوتے نا تم تو پھر یہ نہ کہتے کہ یار نہیں یار یہ کرو ضرور, یہ بات کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے یار, ایسے نہ کرو, یہ انسانیت کی خدمت بھی کرنی چاہیے نا. اینکر ہوتے تو تم صرف یہ کہتے کہ یہ بات نہ کرو یار, اس سے ریٹنگ گرتی ہے. اب یہ کھبا سپ بڑا کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ میں کھبی چھاڑ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ہوتا ہے نا کہ سجیوں کھبیوں چھڑی ہے, اس طرح کی مخبریاں میری ہوتی ہیں. ہائے ہائے, تم چھوڑتے ہو یار یہ وہ والی نہیں چھوڑ رہا ہے میرے پاس, وہ اتھینٹک باتیں وہ کرتا ہوں. بالکل بالکل. بعد میں پھر کہتے ہو نا کہ یہ یار تمہاری مخبری پوری ہو گئی ہے یار, واہ واہ, پھر خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے. لو جناب, اب جو مخبری پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہماری فلم سٹار صاحبہ فلم انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے کسی کام پہ لگنا چاہ رہی تھی. لو جی, کام ان کو یہ ملا ہے کہ وہ ایک اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ شادی کر رہی ہے. اچھا, مخبر میرا کہتا ہے کہ جی انہوں نے کر لی ہوئی ہے. مخبر کے ساتھ ہی اس کا کوئی چھوٹا مخبر کہہ لو, وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار لینی کی ہوئی, کرنے والے ہیں. اچھا, میں نے کہا ہو کیوں نہیں رہی اگر نہیں ہوئی تو مخبر کہتا ہے یہ رکاوٹ یہ ہے کہ عام طور پر تو فلم سٹاروں کے ساتھ جو بندہ شادی کرنے لگتا ہے اس کے کار والے کہتے ہیں کہ نہ یہ نہ کرنا, تمہاری مہربانی ہے. مگر اس مخبری میں معاملہ الٹا ہے. ادھر فلم سٹار کے کار والے اسے کہہ رہے ہیں کہ نہ کر, اگوں رے انہاں دی حکومت رہنی ہے کہ نہیں. اے نہ ہوئے تو سپاہی نو کہے کہ گاڑی نکالو تے وہ تیرے ورنٹ کٹ دے. عزیز صاحب, دونوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. میں اگر فلم سٹار کا نام بتاؤں تو تمہارا ہاسا نکل جانا ہے, اور اگر میں تمہیں پالیٹیشن کا نام بتاؤں تو تمہارا رونا نکل جانا ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم ڈسٹرب ہو. کوئی تو ہنٹ دو یار. ناظرین, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, ابھی بریک کا وقت نہیں ہے. ناظرین, بریک ہو گئی ہوئی ہے. یار جنید, کل چونکہ اس ہفتے کا پہلا شو تھا اور واقعات کچھ اس طرح کے ہوئے تھے. چند دن پہلے وہ جو فیکٹریاں 2 جل گئی ہیں اور اس میں سینکڑوں انسان بیچارے جل کے راکھ ہو گئے, بڑا ہی افسوس ہوا اور بڑی عجیب حالت تھی. کل کیفیت اس طرح کی تھی. اسی میں کل ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہ بھولنے والا واقعہ اور بڑا ہی دکھ دینے والا وہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ. لہری صاحب, یار اداکار لہری صاحب, وہ دنیا سے چلے گئے. ہمارے بہت سے ویورز نے اس طرف توجہ دلائی تھی ہماری کہ کل کے شو میں آپ نے لہری صاحب کے انتقال کا ذکر کیوں نہیں کیا. ہوئے 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 ہوئے, ساری دنیا ذکر کر رہی ہے, ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں. وہ تو نہ بھولنے والا واقعہ اور بالکل اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا چونکہ بہت بڑا دکھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کی دنیا میں جیسا نام لہری صاحب کا ہوا ہے نا, اور جیسا سٹائل ان کا ہوا ہے, ایسا منفرد سٹائل تھا, کسی اور دوسرے آرٹسٹ کا نہیں تھا. بڑا ہی کمال اور عجیب سا سٹائل تھا ان کا. اور ان کے مزاح کو سمجھنے کے لیے بھی نا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بندہ وہ چاہیے جو خود بھی حصے مزاح رکھتا. بالکل, چونکہ بڑی باریک اور بڑی شستہ بات کرتے تھے, بڑی خوبصورت کاٹدار جملہ بازی کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا. وہ ایک فلم میں مجھے یاد ہے کہ ان کا شادی کا سین تھا تو وہ دلہن والے کمرے میں جاتے ہیں, اندر شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد دلہن کے پاس جاتے ہیں تو وہ دلہن ایک دم پوچھتی ہے جی آپ کون ہیں, تو کہتے ہیں جی ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا اور آپ کا نکاح ہوا تھا, میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا. ہائے ہائے. اور سب سے کمال بات جو میں سمجھتا ہوں لہری صاحب میں تھی نا, اتنے پکے منہ کے ساتھ وہ کامیڈی کرتے تھے, اتنا سیریس انداز ہوتا تھا ان کا کامیڈی کرتے ہوئے بھی کہ میرا خیال ہے کسی دوسرے آرٹسٹ کا ایسا انداز نہیں تھا. انتہائی پکے منہ کے ساتھ, انتہائی خوبصورت انداز میں سیریس منہ رکھ کے, ایکسپریشن رکھ کے بیچ کے تو وہ جملہ کہہ دیتے تھے. اور کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کچھ لمحہ پہلے بھی کہ یہ بندہ اتنے پکے منہ کے ساتھ اتنا خوبصورت جملہ مذاق کا کہنے والا. عزیز صاحب, آپ بتائیں آپ کو ان کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو انہوں نے بے شمار فلمیں بھی کی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کام کیا, محمد علی صاحب کے ساتھ, وحید مراد صاحب کے ساتھ, شبنم صاحبہ کے ساتھ, ندیم صاحب کے ساتھ.
مگر میں نے جو ان کی پہلی فلم دیکھی تھی نا جی وہ ندیم صاحب والی تھی دل لگی، اس میں تو بیگ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت کامیڈی کی ہوئی ہے، اور ان کا وہ جو وہ استاد بنے ہوئے تھے ورکشاپ کے، اور ان کے ساتھ وہ دو چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سائیکل کے اوپر وہ سارے سین ہوتے ہیں، کمال مزے کی فلم تھی. اور تم یقین کرو کہ میں اس فلم کو دیکھنے گیا تھا رومانٹک کر کے، ہنس کے میرا فلوس نکل گیا. میں نے کہا یار یہ تو کامیڈی فلم ہے، کیونکہ کاسٹ میں صرف لہری صاحب ہی کامیڈین مین کاسٹ میں لکھے ہوئے تھے، تو میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ یہ ٹوٹلی کامیڈی فلم ہوگی اور اس کا اتنا مزہ آئے گا، اتنی ہنسی آئے گی اسے دیکھ کے. بڑے پکے آرٹسٹ تھے، کیا بات. اور بیچارے خاصے طویل عرصے سے بیمار تھے. بیمار ہوئے تو ان کو بیچاروں کا کئی سال ہو گئے تھے، مگر معین اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. جتنی دیر معین اختر صاحب حیات تھے نا جی، انہوں نے ان کو بڑا سنبھالا ہوا تھا. ہاں، بڑا سہارا دیا ہوا تھا، حوصلہ دیا ہوا تھا. وہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے، مختلف شوز پہ جاتے تھے تو ساتھ ان کو لے کے جاتے تھے. ان سے اس وجہ سے ان کا دل بھی لگا رہتا تھا، اور بیچارے ہچائی رہتے تھے کہ چلو میں کچھ کر رہا ہوں. ویسے تو ضعیف بہت ہو گئے ہوئے تھے، مگر ان کے ملنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب معین صاحب فوت ہوئے اس کے بعد تو بیچارے یہ سنبھل ہی نہیں سکے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ فلم تو انہوں نے کی ہے، سب کو پتا ہے، تھیٹر میں انہوں نے کمال کیا ہوا. ہوئے تھیٹر کب کیا انہوں نے یار؟ لیری ان ٹربل ان کا ڈرامہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اتنے پکے سٹیج کے آرٹسٹ تھے. کہاں پہ تھیٹر کیا؟ کراچی میں، لاہور میں؟ کراچی میں. ہاں میرا خیال ہے لیری ان ٹربل لاہور میں بھی ہوا، بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے وہ ڈرامہ پلے کیا تھا. اور وہ چونکہ اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، پکے لوگ، وہی فکس کام کرنے والے، وہ ایتھکس کے مطابق، تھیٹر کے اصولوں کے مطابق. مجھے کبھی صاحب بتاتی ہے کہ ایک ڈرامے کے اندر میں انٹری کرتا تھا تو لیری صاحب آگے بیٹھے ہوتے تھے، تو میں کہتی ہیں کہ میرون کلر کی شرٹ پہن کے تو جاتا تھا، تو میں کہتا تھا جی کہ صاحب یہ ہے وہ ہے، تو مجھے دیکھ کے وہ کوئی ڈائلاگ بولتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں لیٹ ہو گیا تھیٹر پہ، اور میں نے سفید شرٹ جو پہنی ہوئی تھی اسی کے ساتھ میں نے انٹری کر دی. تو کہتے ہیں میں نے جا کے پیچھے کھڑے ہو کے ڈائلاگ بولا، تو مجھے ایسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں تو محرون شرٹ والے شخص آیا کرتے ہیں، آپ غلط آ گئے ہیں، آپ چلے جائیے یہاں سے. لو ایسا پکا باندھ کے کام کرتے تھے جیسا تھیٹر کی نصاب بھی بک میں لکھا گیا ہے، وہ بالکل وہی انہوں نے کرنا ہے، اور روزانہ ویسے ہی کرنا ہے. بڑے کمال لوگ تھے یار یہ. اب آہستہ آہستہ دیکھو نا، یہ جو ہمیں تھیٹر کی شکل بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے یا فلموں کا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ جا رہے ہیں، باقی رہے ہی نہیں، بیچارے ختم ہو گئے. اور انہی لوگوں کے ساتھ خوبصورتی تھی فلم کی بھی اور تھیٹر کی بھی. ظاہر ہے یار، ساری دنیا بے وجہ تو ایسے لوگوں کی موترف نہیں ہے نا. ہاں ویسے یہ دیکھنے والے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو خیر سارے آرٹسٹ ان کو اچھے لگتے ہیں، کو کسی کا فین ہے، کو کسی کا فین ہے. یار جو خود مزاح کرنے والے لوگ ہیں، جن میں بڑے لیجنڈ ہیں، جو عمر شریف صاحب جیسا بندہ، وہ ایسی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ لیری صاحب جیسا یار فنکار ہو ہی نہیں سکتا کوئی. عمر شریف جیسا بندہ جو ہے، جو خود بہت بڑا نام ہے، وہ لیری صاحب کے بڑے موترف ہیں. اور آج بھی بیچارے، کل انہوں نے جب وفات ہوئے ہیں لیری صاحب، بڑی ان کی تعریف کی اور بڑا عجیب انداز میں ان کو سراہا ہے کہ یہ اپنے انداز کا ایک انوکھا آرٹسٹ تھا. کبھی خان صاحب جیسا بندہ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، بڑے بڑے فنکار، ان کے منہ سے یہی سنا ہے کہ یار کمال آرٹسٹ تھا، اور انسان اس سے زیادہ اچھے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. اچھا یہ ایسے تو ہوتا ہی ہے نا کہ عام روٹین میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے سے کہتے ہیں جی بہت اچھا انسان تھا، کیا بات ہے جی. نہ رسمن نہیں میں کہہ رہا، واقعی لیری صاحب بڑے خوبصورت انسان تھے. میں خود بھی ان کو ملا ہوں، یہ شرف حاصل ہے مجھے ان سے ملاقات کرنے کا. کام نہیں میں ان کے ساتھ کر سکا، میری بدقسمتی، مگر ایز مین میں نے ان کو دیکھا ہے. میری جو 3-4 ان سے ملاقاتیں ہیں، خوبصورت انسان تھے. کیا بات ہے، چھوٹوں کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لگتا تھا کہ یار واقعی یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی ہمارے بڑے ہیں. اور معین اختر صاحب کے ساتھ میں نے ان کو چونکہ دیکھا ہوا ہے بات کرتے ہوئے، ان کی آپس میں نوک جھوک محبت جو وہ کرتے تھے. معین صاحب بڑی ان کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے ساتھ، اور ان کا آپس میں پیار بھی بہت تھا. ان دونوں کو بھی جب بھی ملتے ہوئے دیکھا نا، ایسے لگا کہ یار یہ واقعی بڑے لوگ ہیں. ان کی محبت، ان کی شرارتیں، ان کا ایک دوسرے کو چھیڑنا ایک لیول پہ ہے، اس سے وہ نیچے نہیں آتے تھے. یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے. بالکل عزیز صاحب، سب لوگ ہی کل ان کی تعریف کر رہے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ٹھنڈے باغات میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. لازمی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
पंजाब असेंबली 1994 सवालों का जवाब देने में नाकाम रही। तो सवाल ही लोगों ने अजीब अजीब किए हैं, तो जवाब क्या दे वो लोग? ये तो कोई सवाल नहीं है जी कि राजा रियाज साहब 4 रोटियों का एक नवाला बनाते हैं या 6 रोटियों का। वो 4 का भी बना लेते हैं, 6 का भी बना लेते हैं, ये तो भूख पे डिपेंड करता है ना। अब ये क्या सवाल हुआ जी कि राणा सनाउल्लाह अगर बारिश में फिरे तो उनका मुंह गीला होता है? भाई जाहिर है मूंछों के ऊपर वाला गीला होता है, मूंछों के नीचे वाला नहीं गीला होता, वो कनोपी ऊपर आ जाती है। एवं अजीब अजीब सवाल। भाई अगर शहबाज शरीफ साहब उंगली ना हिलाएं तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर करेंगे? उन्होंने उंगली हिलानी छोड़नी नहीं तो किलोमीटर क्यों गिने जी हम? ऐसा ऐसा सवाल कि जिसका जवाब बच्चे बच्चे को पता है यार। अब ये कोई सवाल है? पंजाब असेंबली के स्पीकर राणा इकबाल ने अपने दौरे इक़्तिदार में किस चीज पे सबसे ज्यादा हाथ डाला है? भाई जाहिर है मूंछों पे डाला है, सबको नजर आ रहा है। अब जरा सवाल सुनो, बिजली की पैदावार, गैस की फराहमी, करप्शन में कमी, इन तीनों चीजों में से पंजाब असेंबली में किस चीज पर ज्यादा बहस हुई? बस सीधी बात है, डॉक्टरों की हड़ताल पर। जो जवाब है सवाल का वो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं। वाह जी वाह। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि मैं मार्शल लॉ के सख्त खिलाफ हूँ। बहुत अच्छे। ये ऐसे ही है जैसे नरगिस साहब कह रही है कि थिएटर में फहाशी खत्म होनी चाहिए। क्या राजा परवेज अशरफ साहब कहें जी कि मुझे अंधेरे से बहुत नफरत है, या मिसबाउल हक कहे कि वर्ल्ड कप हम तेज तरीन बैटिंग करके ही जीत सकते, या बंदा राजा रियाज साहब से पूछे राजा साहब किधर है, वो आगे से कहे मैं ब्राउन ब्रेड लेने जा रहा हूँ, या गवर्नर लतीफ खोसा साहब कहें कि यार मंडे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, मैंने स्पाइक्स बनवाने जाने, या वजीर आला कामल शाह साहब कहें कि मुल्क के मसाइल का हल हम नौजवानों के हाथ में है। शर्रफ साहब आप और मार्शल लॉ के खिलाफ क्यों आप अपनी दुकान के पीछे पड़ गए जनाब? वैसे भी अब ये कौम बड़ी सियानी हो गई है और आपके हाथों ही सियानी हुई है। अब अगर यहाँ कोई अन्ना नजर वाली ऐनक लगा के फिर रहा होगा तो इस कौम में से उसे कोई नहीं कहेगा कि भाई जी अखबार से पढ़ के सुनाना। रेलवे का पहिया चले ना चले, वफाकी वजीर रेलवे की खिदमत के लिए लाखों रुपए की गाड़ियां खरीद ली गई। बिल्कुल मेरे वड्डे ताया वाला साहब, तुम्हें पता है मेरा वड्डा ताया कुछ नहीं करता था। मैंने कब कहा कि वो अकाउंटेंट जनरल लगे रहे थे? लो, तुम अकाउंटेंट जनरल की बात करते हो, उसको बैंक में कैशियर की ऑफर हुई थी, वो नहीं लगा। पहला ताया सारी जिंदगी का ताई के पीछे पड़ गया, कहता है तुम अपना येवर भेज दो ना तो मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ताई बेचारी ने भेज दिया येवर, पैसे दे दिए तो ताई ने एक कोठी खरीद ली। अच्छा। लो जी कोठी खरीद के फिर उसके पीछे पड़ गया, अगर जो तुम्हारी कमेटी निकली है ना वो मुझे दे दो ना तो फर्नीचर सेट हो जाए तो काम शुरू हो जाएगा। लो जी उस बेचारी ने कमेटी भी दे दी, उस कोठी में सारे उसने जनाब फर्नीचर डाल लिया। अच्छा। फिर उसके पीछे पड़ गया। मेरी गाल सुन, अगर तू अपनी मां वाला मकान भेज देवे ना और 3 मरले दा तो तू यकीन करके काम शुरू हो ही होए। अच्छा। वो बेचारी ने मकान भी बेच दिया, 3 मरले का उसकी माँ का घर पड़ा हुआ था निशानी अम्मा की, वो भी बेच के दे दी उसने। अच्छा। लो जी जब ताई के पास कुछ नहीं ना रहा तो ताई को तलाक दे के नवी कोठी में नवी वोटी ले आए। ये बलौर साहब ने अखीर यही करना है। तुम्हारे ताए की ज़बान उमरी का बलौर साहब की खबर से क्या ताल्लुक है? लो यार तुम देखना जब रेलवे के पास कख ना रहा तो बलौर साहब ने कोई और वजारत कर लेनी। अब बंदा 4 वजारतें तो कर ही सकता है। लेस्को ने बिजली के बिल की अदम अदायगी पर शालामार बाग का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। हेलो, मुगलों की बत्ती भी कटी गई। पहले हमारे महल्ले के भट्टों की बत्ती कटी गई थी, फिर मलकों की बत्ती कटी गई, अब मुगलों की बत्ती भी कटी गई। वो जोधा भाई अकबर के कपड़े इस्त्री कर रही थी, बत्ती कटी गई। वो अकबर बेचारे ने कपड़े पहन के जाना था दरबार 9 बजे, अब उधर दरबारी बैठे हुए उड़ीक रहे होंगे। देखो यार मुगल खजल हो गए हैं मान से। अनारकली उधर वॉशिंग मशीन लगा के बैठी हुई थी, वो सारा पूर्व ही रह गया। वो दिलाराम कंप्यूटर पे अपना स्टेटस अपडेट कर रही थी, बत्ती चली गई है यार। बहुत वैसे यह बुरी बात है यार, मुगलों की बत्तियां भी कटी जाएंगी। अकबर बादशाह की रूह दरबारियों से शर्मिंदा मुंह छुपाती फिर रही होगी।
اور اکبر بیربل سے لڑ رہا ہوگا, تمہیں پیسے دیے تھے بل جمع کرانے کے لیے, تم جا کے نام مراد اپنی بیوی کی انجیوگرافی کرا آئے. بیربل آگے سے کہہ رہا ہوگا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, سرکاری مشینیں خراب تھی, مجھے پرائیویٹ کرانا پڑا ہے یوں, اور آپ کو پتا ہے پرائیویٹ ڈاکٹر کتنی چھیل اتارتے ہیں. اب ہر بندہ یہ تو نہیں نہ ہوتا جس کی مفت انجیوگرافی ہو جائے. یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.